بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہاں اس وقت زیادہ تر لوگ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والے ہیں اور حضرات بھی ہیں، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ۔ تو جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں پڑھنے پڑھانے سے متعلق، تعلیم و تعلم سے متعلق ہی عرض کروں۔ ہمارے عزیز طلبہ جو یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، دین کا علم قرآن پاک پڑھنا، حدیث شریف کا علم اور ان دونوں سے ماخوذ و مستفاد علم، فقہ کا علم، اللہ کے قانون کا تفصیلی علم، اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ والا اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ بس اور شاید صحیح چلے گا۔ یہ دونوں لڑتے ہیں آپس میں، لڑائی کرتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے جب میں باتیں سناتا ہوں تو فاصلہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا لڑائی کرو۔ آپ حضرات طالب علم ہیں، طالبان علم نبوت، علم دین، اور یہ دین کا علم حقیقت میں میراث ہے اور ترکہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ونص حدیث و فحوائے حدیث، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ کچھ علوم اور بھی ہوتے ہیں، علوم حسیہ، ان کا لکھنا، پڑھنا، سیکھنا ناجائز نہیں، نہ صرف جائز بلکہ بعض مرتبہ بعض تقاضوں کے پیش نظر ضروری بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ علم نبوت ترکہ نبی یا میراث نبوی کے زمرے میں بہرحال نہیں آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حسب ارشاد العلم ثلاثۃ وما سوى ذلك فهو فضل، فضل آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ۔ بھئی جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات یہاں آئے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، بہت اونچی چیز ہے، اس کے لیے محنت بھی اونچی کرنی پڑے گی۔ نعمت بہت بڑی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب یہ دین کا علم آتا ہے۔ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں آتا میرے عزیزوں، جد و جہد اور محنت اس کا اہتمام ہو، محنت، جد و جہد اور محنت پڑھنے کی چیزیں ہیں، اس میں کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں، رٹنے کی، ابتدائی جماعتوں میں کوشش کرے طالب علم انہیں رٹ لینے کی، یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی، اور اپنے قلب و دماغ میں انہیں راسخ کرنے کی، وقتی طور سے نہیں صرف کہ انہیں راسخ رکھنے کی فکر کرے۔ ہر علم و فن کی شروع کی اصطلاحات، مبادیات، تعریفات، صرف ہو، نحو ہو، منطق و فلسفہ ہو، فقہ ہو، غیر اصول الفقہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں جو یہاں پڑھائے جاتے ہیں اور مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، مجھے نہیں معلوم یہاں کہاں تک تعلیم ہوگی، اچھا مشکات شریف تک، تو بڑی جماعتوں میں پھر مطالعے کا اہتمام، جو بھی سبق پڑھنا ہو اپنی ہمت و وسعت کے مطابق اسے حل کرنے کی کوشش کریں، مطالعہ کریں،
ایک ایک لفظ کو دیکھیں، مفرد لفظ کیا ہے، یہ لغوی اعتبار سے کیا ہے، صرفی اعتبار سے کیا ہے، مادہ کیا ہے اور صیغہ کیا ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا. پھر دو لفظ مل گئے اور ترکیب ہوئی، مرکب کون سا، غیر مفید یا مفید. اور غیر مفید کی بہت سی قسمیں ہیں، انہیں متعین کریں. مرکب مفید ہو کے جملہ بنے گا اسمیہ، فعلیہ، خبریہ، انشائیہ، اسے بھی متعین کریں. پھر اس کا ترجمہ متعین کریں. ترجمے کے ساتھ سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کی مراد کیا ہوئی، مراد کیا ہوا. اپنے ہمت و وسعت کے مطابق، اپنی فہم و دانش کے مطابق ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ حل کرتے چلیں. شروع میں تھوڑا محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور پڑتی ہے. یہ جب عادت ہونے لگتی ہے تو پہلے تو بہت وقت میں تھوڑا کام ہوگا، پھر تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جائے گا. اور پھر جب استاد صاحب سے طالب علم سبق پڑھے گا، اس کا مزہ لطف ہی کچھ اور ہوگا. تفصیل نہیں، تفصیل میں تو ایک بات کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہے. اس کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل مطالعہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبا کی لغت میں رہا ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں بھی کچھ دال دلیا ساگ سبزی پہلے کر کے جانا ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں کیا معمول ہے، میں تو عمومی احوال کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر اساتذہ باشعور ہوتے ہیں، اہل انتظام باشعور ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. انتظام ہوتا ہے، طالب علم بغیر مطالعے کے پڑھنے کا ہے، بہت بڑی چیز ہے. اگر مطالعے کا عادی طالب علمانہ زندگی میں نہیں ہوا اور استاد صحابی سے سبق حل کرنے سمجھنے کا عادی رہا تو جب پڑھانے بیٹھے گا تو پھر بھی اسے کوئی استاد چاہیے. اسے تو خود اعتمادی تو پیدا ہوئی نہیں، خود اعتمادی تو مطالعے سے پیدا ہوتی ہے. اور پھر اسے کوئی استاد چاہیے. استاد ایک تو حساس متحرک ارادہ ہوتا ہے انسان کی شکل میں، اور ایک غیر حساس غیر متحرک بالارادہ جامد شکل ہے، یعنی اس کتاب کی شرح. پھر اسے کوئی حنیف گنگوہی چاہیے. یہ میرا محاورہ ہے، حنیف گنگوہی. لا انی بھی ذاتہ الخاصہ وانما اعنی به کل من یشرح الکتاب بالردیہ. وہ پوچھتا ہے منتظم سے، اہل انتظام سے، کہتا ہے اس کتاب کی کوئی شرح، اور شرح بھی اسے اردو کی چاہیے. عربی سے عربی کو حل کرنے کا عادی نہیں. مطالعہ نہ کرنے کے اتنے نازک نتائج ہیں اور اتنے مضر نتائج ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور مطالعہ کرنے کے اتنے مفید نتائج ہیں انہیں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. ہماری جو علمی تاریخ ہے ہندوستان کی تعلیم و تعلم کی 700 سالہ تاریخ، یہ تاریخ کوئی شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے نہیں شروع ہوتی، اور یہ نشا ولی اللہ سے شروع ہوتی، اور دارالعلوم اور مظاہرالعلوم سے تو ہوتی ہی نہیں شروع. 7ویں 8ویں صدی ہجری سے ہندوستان میں جو مدارس ہیں، کہاں کہاں کس طرح لوگ پڑھا رہے. عمارتیں تو ڈیل ڈول نہیں ہوتی تھی، مگر استاد ہی مدرسہ ہوتا تھا. وہ جہاں بیٹھ گیا وہی مدرسہ ہے. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بات کہی تھی، مجھے بہت پسند ہے ان کی وہ بات. کہا کہ جنگل کے مور کو کسی چمن کی حاجت نہیں، اس کا چمن تو اس کے پروں میں ہے. وہ جہاں اپنے پر کھول دے گا وہیں ایک بو قلم چمنستان آباد ہو جائے گا. ایسے ہی مدرسہ تو عالم اور علامہ جو ہے وہی مدرسہ ہے. وہ جہاں بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہے. اب لوگ ڈیل ڈول عمارات بنانے لگے اور توجہ اسی کی طرف ہو گئی. ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی نے اللہ محمد جو ہمارے پہلے شیخ و مرشد ہیں، وہ سنایا کرتے تھے ایک بات. ایک سیاق و سباق میں ایک مرتبہ بہت ہی عجیب لے میں تھے، اساتذہ کو نصیحت فرما رہے تھے. تو درد و طلب تھا ان کو مدرسے کا. فرمانے لگے آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ جاتے تھے یہاں سے ہو کے جاتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ سے واپس آتے تھے یہاں سے ہو کے جاتے تھے. کہنا پڑا حضرت کو، ورنہ حضرت کا مزاج اس طرح کا نہیں تھا.
وہ بات ہی ایسی تھی. چھٹی کے بعد اساتذہ جمع ہو جاتے تھے 2 دن پیر اور جمعرات کو اور کتاب لگا کے بیٹھتے تھے. حضرت تو صاحب فراش تھے, آخری سال کی بات ہے, مگر اسی وقت رہا نہیں گیا اور حضرت نے اپنا جگر گردہ اور درد دل نکال کے رکھ دیا. پھر فرمایا ایک مرتبہ میں نہیں تھا, حضرت تشریف لائے, مجھے پتا چلا, میں گیا, تخلیہ کرا دیا, پردہ ڈلوا دیا اور تنہائی میں مجھ سے فرمانے لگے, مولوی صاحب تعلیم تو اب مدرسوں میں رہی نہیں, تربیت تو اب مدرسوں میں رہی نہیں, تعلیم کو تم جانو. بالکل حضرت جلال آبادی کو تو شروع کے جو الفاظ ہیں روایت بالمعنی نہیں وہ سنا رہا, مجھے کچھ اور کہنا ہے اس سے آگے. یہ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ہمارے حضرت جی نور اللہ مرکزہ سے فرمایا تھا. میں بھی آج کل کہہ دیا کرتا ہوں مدارس میں جہاں کہنے کا موقع ہوتا ہے کہ بھائی اور اب تعلیم تو مدرسوں میں رہی نہیں, تعمیر کو تم جانو. بعض لوگوں کی نظر اہل انتظام کی ڈھیل ڈور عمارت بنا لے. ارے بھائی اصل تعمیر تو علم و عمل کی ہے, مدرسہ تو نام علم و عمل کا ہے. کہیں بیٹھ جاؤ, درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ, چھپروں کے نیچے, تعمیر تو ایک ضرورت کی چیز ہے. ذرائع وسائل کے قبیل کی چیز جتنی ضرورت ہو, مقاصد میں تو تعلیم اور تربیت ہے, تعلیم اور تربیت. تو میں یہ کہہ رہا تھا جو اصل بات مجھے کہنے کی تھی. کیا بات ہے, ان کا بات نقل کی میں نے, مولانا ابوالکلام آزاد نہیں, وہ کہے کہ یہ نقل کی. ہندوستان میں 700 سال. ہاں اسے کہہ رہا تھا, وہ مدرسے ایسے ڈیل ڈول کے نہیں تھے. علامہ قطب الدین اوپر کی منزل میں پڑھا رہے ہیں تو قطب الدین فوقانی, نیچے کی منزل میں دوسرے علامہ قطب الدین, وہ قطب الدین تحتانی. ایک کمرہ ہی ایک مدرسہ ہوتا تھا, وہی مدرس ہوتا تھا, وہی منتظم ہوتا تھا. اگر دیکھتے کہ یہ کوئی طالب علم مطالعہ کر کے نہیں آتا اور کچھ پوچھتا نہیں, یا تو تم سب کچھ سمجھتے ہو تو بھی تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں جائیے, اور یا کچھ بھی نہیں سمجھتے تو بھی جائیے. اب منتظم الگ ہوتے ہیں, پڑھانے والے الگ ہوتے ہیں. بڑے واقعات ہیں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے کتاب لکھی مستقل, آپ حضرات میں سے ڈاکٹر صاحب کے شاید مطالعے میں ہو, ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت. مطالعہ ہمارے تعلیمی نظام کا جزو اساسی و اساسی عنصری و بنیادی لا انفق رہا ہے. تصور ہی نہیں تھا اس کے بغیر پڑھنے پڑھانے کا. پتہ چل گیا اگر معلم اور استاد کو کہ مطالعہ کر کے نہیں آیا سبق نہیں پڑھاتے تھے. اس لیے میرے عزیزو یہ ایسی چیز ہے جس کی افادیت پڑھنے کے زمانے میں بھی ہے, اور پڑھنے کے زمانے سے جب آگے پہنچو گے, معلم بنو گے, مدنیہ نہیں بھی بنو گے, خود علم حاصل کرنے میں لگو گے تو بھی ہے. کتاب حل کرنا آ جائے گا, مراد متکلم سمجھنا آ جائے گا, مطالب عبارت حل کرنا آ جائے گا, خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی. مظاہرہ کر کے جائیں, پھر استاد صاحب کے سبق غور سے سنے سمجھیں, کوشش کریں کوئی چیز سمجھے بغیر نہ رہے. جو بات سمجھ میں آئے پوچھیں. استاد صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ابھی نہ پوچھیں تو جب وہ چاہیں جب پوچھیں, مگر کسی چیز سے جاہل نہ رہیں. من يكون طالبا للعلم فكيف يرضى بالجهل ولماذا يرضى بالجهل. آپ تو طالب علم ہیں تو پھر جہل کو کیوں پسند کریں گے؟ اگر ہر گھنٹے میں ہر سبق میں ایک بات بھی ایسی مجہول رہتی چلی گئی تو 6-7 گھنٹے اسباق ہوتے ہیں, اور کم سے کم 2 اسباق ہوتے ہیں. اب اس کو ضرب دے دیجیے اور کتنے مجہولات رہ جائیں گے. پوچھنا چاہیے, مصیبت پوچھیں, سلیقے سے پوچھیں, نیاز مندی کے ساتھ پوچھیں, تواضع عاجزی انکساری کے لب و لہجے میں پوچھیں, کمرے پہ جا کے پوچھیں. وہ جیسے استاد طے کر دیں, اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر اس پہ نظر بھی ڈالیں. اسے یادہ کہتے ہیں. تنہا دیکھ لیں یا پھر مذاکرہ اور تکرار کی شکل میں.
حضرت اقدس تھانوی قدس الروح نے تین چیزوں کے متعلق یہ فرمایا کہ جو طالب علم اس زمانے میں، حضرت نے تو اپنے زمانے میں فرمایا تھا، یہ تین کام کر لے وہ محنتی ہے، یہی جد و جہد اور محنت کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور یوں فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی صحت و استعداد بن جائے گی، وہ اہل کتاب آ جائے گا، مراد فہمی اسے آ جائے گی، آگے علم کو پڑھانا پھر اس کے جتنا علم پڑھانا چاہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اٹھ گئی ہیں مدارس سے، صحیح طرح مطالعے کا بھی اہتمام نہیں، استاد صاحب کے سبق اور اسباب کو صحیح طرح سننے کا بھی اہتمام نہیں، اور صحیح طرح اعادت نظر فی الدرس اس کا بھی اہتمام نہیں۔ اسی لیے بڑی صلاحیتوں میں ذوق ہے، کمزوری ہے، تنزل پستی ہے اور زوال ہے۔ کرنا چاہیے، ناغہ تو کرنی نہیں چاہیے، الا لعذر قوی شدید، ہلکا پھلکا نزلہ ہو گیا تو بیٹھ گیا طالب علم، معمولی حرارت ہو گئی تو بیٹھ گیا، ہلکی پھلکی چبھن ہو گئی، درد ہو گیا پیٹ میں تو بیٹھ گیا، یہ کیسا طالب علم ہے؟ تصور نہیں تھا ہمارے تعلیمی نظام میں ناغہ کا، رجسٹر نہیں ہوتے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، طالب علم کبھی غیر حاضر ہوتا ہی نہیں تھا، بہت واقعات ہیں اس کے، اس لیے یہ بھی کہا کرتا ہوں غیر حاضری نہ کرو، عذر کبھی ہو، بہت بیمار ہو گیا، کوئی اور بات ہے تو بات الگ ہے، ورنہ ایک سبق نہیں، سبق کا اتنا سا حصہ بھی آپ کے سننے سے نہ رہے، علم میں آنے سے نہ رہے، استاد صاحب کے درس اور تدریس اور پڑھانے میں جو بات ہوتی ہے، کتنا ہی کوئی ذہین علم و تکرار کرانے والا ہو، آپ اگر اس سے معلومات کریں گے، اس سے سبق نکلوائیں گے، عشر اشیر بھی نہیں حاصل ہوتا، اس کی برکت ہی کچھ اور۔ ہمارے حضرات اکابر ایک سبق کے ناغہ کو بھی نہیں گوارا کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی قدس الروح سنایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت شیخ کو لکھا، آنا چاہتا ہوں، بس ایک سبق چھوٹے گا، ایک سبق کا ناغہ ہوگا۔ حضرت شیخ نے لکھا ایک سبق کا ناغہ تو بہت بڑا نقصان ہے، ہرگز بات نہیں۔ خود حضرت اقدس شیخ نور اللہ مرقدہ اپنے شیخ و مرشد اور آقا اور سب کچھ حضرت صاحب پوری مولانا خلیل احمد صاحب قدس الروح تشریف لا رہے تھے، اجتسام نہیں گئے سبق چھوڑ کر، تبھی تو ان حضرات کو علم آیا اور یہ عالم بنے۔ ہمارے مدرسوں میں اب حاضری کا 100% حاضری کا اہتمام نہیں رہا۔ میرے یہاں الحمدللہ جو باتیں کہہ رہا ہوں سب کا اہتمام ہے، 100% حاضری مدرس اور استاذ کی بھی، اور 100% حاضری طالب علم اور پڑھنے والے کی بھی۔ اور میں نے افتاح میں تو رجسٹر بھی نہیں رکھا، ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، سب رہے رجسٹر ہی نہیں ہے میرے یہاں، کہے کے لیے رکھے رجسٹر؟ وہ حاضری کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، تو علم کے لیے پڑھتے ہیں، ہر طالب علم موجود رہتا ہے، اور کوئی زیادہ بیمار ہو جائے گا تو میں خود لٹا دوں گا اور کہہ دوں گا تم لیٹو، میں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا، دوسرے ساتھیوں کو دوسرا کام دے دوں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پڑھنے سے کوئی چیز رہے، ہلکے پھلکے اس پر کوئی ناغہ کرتا ہی نہیں۔ ابھی آیا ہوں، افتاح والوں کو کام دے کے آیا ہوں، ان حضرات کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الفوائد البحیہ فی تراجم العربیہ، مولانا فرنگی محلی کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، 650 تقریباً فقہائے احناف کے احوال و حالات ضبط کیے، اور چونکہ وہ متاخر ہے تو متقدم کتابوں کا سب کو لے لیا، جامع کتاب، اور تقسیم کرایا۔ میں نے کہا میرے ساتھ تمہارے شغل و مشغلے کا دورانیہ 5 گھنٹے تھے، 5.5 بلکہ، اور میں تو جا رہا ہوں، تو یہ شغل و مشغلہ جو میری ذات کے ساتھ متعلق تھا، اس میں تمہیں فوائد البحیہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں 6 دن کے بعد آؤں گا، 6 پنجے 30 گھنٹے ہو گئے کہ پوری کتاب مطالعہ کر لینے ہیں، 350 صفحات کی، اور میں ان پر تقسیم کر دوں، لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، میں جاؤں گا پوری کتاب کا مطالعہ کر لینے۔ بھائی علم تو توجہ چاہیے، العلم لا يعطيك جزءه حتى تعطيه كله، واما في زماننا فنحن لا نعطيه جزءنا فضلا عن نعطيه كلنا۔ توجہ ہماری ہے ہی نہیں، رسمی طور سے کچھ نہیں آتا۔ اہتمام دوسرے کہتا ہوں، اپنے اساتذہ کرام کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت، اس کے بغیر علم نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ یہ علم نہیں ہو سکتا۔ بہت ارشادات ہیں
اپنے قابل و بزرگوں کے حضرت اقدس خان قدس الروح، حضرت اقدس مولانا گنگوہی نور اللہ وقت ہو، اور ہمارے حضرات کے وہ نہیں سنا تھا۔ مختصراً کہہ رہا ہوں، اساتذہ کے ہاں معلم ہے، محسن ہے، محسن بھی علم جیسی نعمت کے محسن ہے۔ روپیہ پیسہ، روٹی کپڑا، کسی تعلیم کا کوئی انتظام کرتے وہ اسے کتنا بڑا محسن سمجھتا ہے۔ کوئی بات پہ کرے گا نہیں صاحب وہ تو ہمارے بڑے محسن ہیں بھائی، ہماری تو آنکھیں بھی نہیں اٹھ سکتی ان کے سامنے، دیکھو ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم خود کہہ سکتے ہیں ایسا۔ استاد صاحب تو نعمت علم کے محسن ہیں۔ نعمت علم ایسی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور نعمت علم باقی ہے۔ رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریبی وإن العلم يبقى لا يزال۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کو مال دولت دے دیا، ہمیں علم، ہم راضی پر رضا۔ اس لیے کہ مال و دولت کا کیا ہے، ارے وہ تو ختم ہوگا، اور وہ ختم نہیں ہوگا تو یہ ختم ہوگا، جدائیگی تو ہونی ہے۔ اور علم کی دولت یہ ایسی دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پڑھا دے گا آدمی، شاگرد تیار ہو گئے، وہ فیض پہنچے گا، کچھ لکھ گیا کتاب وہ فیض پہنچ رہا ہے، اور شاگرد دونوں کو پڑھائیں گے اس کتابوں سے آنے والے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کب لکھ گئے تھے بخاری شریف، ساری دنیا ہم سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ یہ حضرات ائمہ حدیث، فقہاء، مفسرین، محدثین اتنا کام کر کے ان کا علم باقی ہے، اس سے فیض باقی ہے، استفادہ ہو رہا ہے، تو ان کے تو مزے آ رہے ہیں۔ اس لیے بھائی معلم اور استاد نعمت علم کا محسن ہے۔ اگر استاد نہ ہو تو کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ الف ہے اور یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ جیم ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، مکتب میں اسے استاد صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے گا اگر نہ کہا الف، وہ کہتا ہے الف، با تا سا جی، وہ ہا کرتا، پھر جوڑنا سکھائے گا، پہچان کرائے گا، ہجے کرائے گا، رما کرائے گا، آگے پھر قرآن پاک پڑھائے گا اور سکھائے گا۔ جہل سے انسان نکلتا چلا جاتا ہے، ایک معلم کی برکت سے علم کی طرف آتا چلا جاتا ہے۔ دیکھ لو ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا علم کو، تیسر مبتدی رکھی اسے کیا پتہ اس میں کیا ہے، حمد باری رکھی مثلا فارسی کی اگر بات ہو، نعمیر ہے، میزان پنگت ہے، یا اور کوئی کتاب نور الحساب سے نہیں پتا ہوتا، سب یہ استاد صاحب کے ذریعے سے علم ہوتا ہے۔ کتابوں کا بھی ادب احترام ہو، کاغذ کا بھی ادب احترام ہو، اور علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا بھائی جو دینی علوم ہیں تو اس کی کوشش رہے کہ ان کی کوئی کتاب بغیر وضو نہ چھوڑے۔ علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ، ان کا علامہ ہونا تو جگ آشکارا ہے، شمس کی بسم النہار ہے، کیا شانتی حضرت علم کی، قوت حافظہ ضرب المثل کی۔ یوں فرمایا کہ میرا حافظہ ویسے تو عطیہ ہے باری تعالیٰ، لیکن بدر دے اسباب ظاہری، اگر میں کسی چیز کو اس کا سبب سمجھتا ہوں سبب ظاہری، تو وہ یہ بات ہے کہ میں نے بدو شروع سے، جب سے مجھے شعور حاصل ہوا، کوئی دینی کتاب بغیر وضو کے نہیں چھوڑی، اور بہت ادب کرتے تھے کتاب۔ سنا ہوگا کہ بیٹھ کر اگر مطالعہ کر رہے تو اوپروں بیٹھ کے تو مطالعہ کرتے تھے، ٹیپ لگا کے نہیں، کتاب کو کبھی اپنے تابع نہیں کیا۔ اور حاشی جو ذرا ٹیڑھے ہوتے ہیں تو کتاب کو نہیں گھماتے تھے، خود گھوم جاتے تھے۔ بھائی ادب کے بغیر از خدا خواہ توفیق ادب، بے ادب محروم گشت ادب شرط ہے اس علم کے لیے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، چونکہ ان چیزوں کی کمی ہے وہی کہہ رہا ہوں، معاصی اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام۔ طالب علم کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، نہ زبان کا گناہ، نہ آنکھ کا گناہ، نہ کان کا گناہ، نہ اور اعضاء و جوارح کا گناہ۔
نہ خلوت میں نہ جلوت میں. اپنے اعضاء و جوارح کو معاصی اور گناہوں سے پاک صاف رکھو. گناہ کرتے ہوئے یہ میراث نبوی اور ترک نبوی کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا. آپ لوگوں نے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر تو سنا ہی ہوگا، شکوت الی وکیل سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی الی آخرہ. میں تو خود نص سے سمجھتا ہوں اس بات کو. یہ تو ایک انسان کا قول ہے، وہ بہت بڑے امام ہے. نص سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم گناہ کے ساتھ لیا. ایک حدیث شریف ہے، پتہ نہیں استاد صاحب اساتذہ کا ذہن تو اس طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ ہمارے شیخین کی جوتیوں کی برکت ہے. پڑھا تو تھا ہم نے دارالعلوم میں. میں تو صاحب کہتا ہوں، اور اس میں کوئی تعامل و تردد نہیں. اساتذہ کے نام سے پڑھا تھا، لیکن بھائی وہاں سے ہمیں صرف نقوش ملے تھے، نقوش اور نصوص ہمیں ملے نفوس سے. یہ مسجع مقفع ڈھل گیا، نقل کرتا رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ حوص ہوگا. نقوش الفاظ مبادیات علوم و فنون کا کچھ پتہ چل گیا تھا، ان کی بھی ساری حقیقت کا نہیں. اور رہے نصوص یعنی مراد ربانی، مدلولات آیات قرآنیہ، اور مراد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، مدلولات احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم. اور ان دونوں سے مستفاد و ماخوذ فقہ و حقائق فقہ، ان کی جو صحیح حقیقت سمجھ میں آئی وہ نفوس سے، نفوس زکیہ قدسیہ. یہ ہمارے حضرات اہل اللہ بزرگان دین، ان میں سیر فہرست ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ مرتضی، پھر ہمارے دوسرے شیخ و مرشد حضرت اختر شاہ ہردوئی نور اللہ مرتضی. سچی بات ہے. بالکل ہم پڑھ کے گزر گئے تھے. انکشاف علم کسے کہتے ہیں؟ انکشاف تام. اسلام میں علم انکشاف تام کا نام ہے. حکماء یونان و فلاسفہ کے یہاں تو علم میں بہت گنجائش ہے. تقریباً 13 صورتیں مناطقہ کے یہاں علم کی ہیں. یاد پڑتا ہے کہ 4 کا تعلق تو تصدیق سے ہے اور 9 کا تعلق تصور سے ہے. میں مرقات پڑھائی ہے دارالعلوم دیوبند میں، اس وقت کا کچھ یاد پڑتا ہے. مناطقہ کے یہاں تو ظن بھی علم ہے، شک بھی علم ہے، وہم بھی علم ہے. اسلامیین کے یہاں نہیں. اسلامیین کے یہاں تو علم انکشاف تام کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ رومال ہے. نہیں دیکھو اچھی طرح، یہ قرآن پاک تو نہیں، بخاری شریف تو نہیں، طبائی تو نہیں. ایسا انکشاف تام اگر ہے تو علم ہے. اور اگر یہ ہو کہ یہ طبائی بھی ہو سکتی ہے اور کتاب بھی ہو سکتی ہے اور موبائل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اگر یہ پتہ چل گیا تو علم ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. شرح العقائد النسبیہ، العقائد النسبیہ متن ہے، اس کی شرح علامہ تفتازانی کی اسباب العلم سراست. جلال آباد میں میں نے پڑھائی یہ کتاب، تو وہاں سمجھایا کرتا تھا کسے کہتے ہیں انکشاف. یہاں دیکھ لینا علم کے کی جو تعریف کر رکھی. اور میرے یہاں اس کا کے عنوان سے پڑھنے آتے ہیں فضلا، دارالعلوم دیوبند سے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، عام طور سے فارغ التحصیل بھی ہوتے ہیں. بعض ادب عربی پڑھ کے بھی آتے ہیں، بعض تکمیل علوم کر کے بھی آتے ہیں، بعض تکمیل تفسیر، اور بعض سب کچھ کر کے، بعض افتاء پڑھ کے بھی آتے ہیں. اس سال بھی ہے، پچھلے سال دارالعلوم میں افتاء پڑھا، پچھلے سال بھی تھے دارالعلوم میں افتاء پڑھ کے میرے پاس آئے. تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں تخطفہ، میں نے کہا کہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں تمہیں اس انکشاف تام کا بھی انکشاف تام ہوا تھا، یعنی وہ علم کی تعریف بھی سمجھے تھے، یعنی اور نہیں تو بتاؤ مجھے کیا سمجھے تھے.
وہ بیچارے دیکھتے ہیں بغلے جاتے ہیں، انکشاف تمام یہ ہے علم۔ اور لوگ پڑھانے والے ترجمہ کر دیتے ہیں جو قرآن احادیث شریفہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لسان نبوت سے کہیں کہیں آیا ہے وَاعْلَمْ، تو میں کیا کہوں، معاف کرنا مجھے بھائی، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اور جان لیجیے اور جان لو تم یہ بات غلط ہے ترجمہ، اور اس بات کا یقین رکھو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيث۔ اس بات کا یقین رکھو۔ مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ حضرت وہ فلاں صاحب نے بھی تو یہی ترجمہ کر رکھا ہے، تو میں کہوں گا یہ تو سغرا ہو گیا اور کبرا لگاؤ، اور جو ترجمہ وہ کر دیں وہ ضروری ہے کہ صحیح ہو، یا میں اس کی اتباع و تقلید کروں؟ نہیں کہوں گا۔ علم کا ترجمہ ہے یقین، یہ ہے علم۔ بھائی کیا کہہ رہا تھا اصل میں، علم کی جو بات آئی، ہاں انکشاف تام حقائق شرعیہ کا ہمیں ان حضرات کی جوتیوں کی برکت سے ہوا۔ یہ جوتیوں کی تعبیر میں حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے مستعار لے کے آج کا اختیار، یہ بھی نہیں کہتا یہ حضرات کی برکت اور صحبت کی برکت، یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے، سیدھا کہتا وہ جوتیوں کی برکت سے۔ اپنے یہاں جا کے گزر آتے ہیں، بولو بھائی تمہیں آج پتہ چلا ہوگا، تم تو سمجھتے تھے کہ علم کے ماخذ 4 ہیں، ایک اور ماخذ کا پتہ چل گیا، طلب تو بن کہتا ہوں، ارے یہ اصلاً ماخذ نہیں ہے، انہی ماخذ تک پہنچانے والی چیز ہے یہ بزرگوں کی جوتیاں۔ حضرت وہاں گنگوہی قدوسی لوگوں نے جو اپنے شیخ و مرشد سید الطائف حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب معلومات کی مرکزوں کو لکھا کرنا، جب حضرت نے کہلوایا لکھا فرمایا کہ اور لوگوں کے خطوط آئے، حسیس کا کوئی خطوط نہیں آیا، پتہ چلتا احوال و حالات کا، تب لکھا حضرت اس بندے کے تو کچھ احوال و حالات ہی نہیں، کیا دکھتا، ہاں حضرت کی جوتیوں کے صدقے اور تمہیں اپنے اندر 3 باتیں پاتا ہوں۔ سیدھا حضرت نے جوتیوں کی طرف محول کیا، اما مجھے بھی اب یہی پسند ہے، صحبت کی برکت تو اونچی چیز ہے، جوتیوں کے صدقے اور تمہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسجہ مقفع بن گیا۔ بھائی نقوش تو ہمیں اساتذہ سے ملے، لیکن نصوص و فہم نصوص و حقائق نصوص سچی بات یہ ہے کہ وہ نفوس سے ملے، یہی کہتا ہوں۔ ایک لفظ اور بھی بول دیتا ہوں مگر وہ ذرا سا بھاری لفظ ہے، ویسی کی سجا پر ہے لصوص، عربی والے سمجھ جائیں گے، لصوص پتہ نہیں جمع آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا، میں نے کہا ان سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ایسے لوگ جنہیں خود فہم نصوص حاصل نہیں، وہ شروع لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تعلیم کو تحقیق کا کام کر رہے ہیں، فاقد الشیء لا یعطی، وہ خود نہیں سمجھے مدلولات صحیح تو دوسرے کو کیا سمجھائیں؟ ارے بھائی جس کے پاس کچھ ہوگا وہی تو دوسرے کو دے سکے گا۔ ہمارے اکابر علماء یہ دیوبند ایک عنوان ہے، اس میں مظاہر بھی آ جاتا ہے، نقبے والے بھی آ جاتے ہیں، اور جو جلال آباد والے بھی سب تو اسی کے سب جاتے ہیں، فیض تو وہیں سے پہنچا، سب آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو ایسا فہم صحیح دیا نصوص کا ملزام کہ اور جگہ بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ عقیدت میں نہیں کہہ رہا، حقیقت کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا۔ حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ اور امت کے حکیم و ملت کے مجدد کا تو ماشاءاللہ پھر بعد میں کہنا کیا ہے، اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں حضرت اقدس گنگوہی قدوسی حضرت اقدستان میں نور اللہ مرکزہ کا فہم نصوص صحیح ضرب البصر ہے، اور حضرت خود منسوب کرتے ہیں اپنے شیخ و مرشد حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ، وہی گزاری خود ہی جب تک رہی تجھ کو نہ پایا، اس کو نہ پایا، اور جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے۔ یہ تو خیر معرفت کا مقام ہے دوسرا،
تمہاری کیا حقیقت تھی میاں؟ یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. میں تو کچھ نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن کبھی لے میں ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا، اور جب اس کو ڈھونڈ پایا خدا کرم تھے. تمہاری کیا حقیقت تھی میاں؟ یہ سب شیخ خیر کے لطف و کرم تھے. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ محمد اور حضرت اختر شاہ نور اللہ فیض سبھی نہیں رہے. اور بھائی دیکھو جو چیز جہاں سے حاصل ہوئی ہو، آخر حضرت اقدس ثانیہ قدس الروح کے استاد محترم استاد خاص حضرت مولانا یعقوب نانوتوی قدس الروح بھی تو ہیں. اس چیز کو وہاں نہیں منسوخ کر رہے ہیں. ایک اور بھی ہے، ایک مرتبہ کسی نے حضرت سے پوچھا تھا، اور فارسی میں وہ مشہور ہے، تو مکمل از کمال کیستی، تو منور از جمال کیستی. آپ کے اندر یہ کمال و جمال کہاں سے آیا؟ حضرت نے فرمایا من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. میرے حاجی سے آیا ہے سب کمال و جمال. اور نثر میں بھی ہے، حضرت سے کسی نے پوچھا، شروع ہی کی بات ہے، آپ کو کس نے گڑھا ہے؟ دیکھ کر کے حضرت کی شان کہا مجھے ایک حاجی نے گڑھا ہے. جیسے سنار سونے کو نہیں گڑھتا، مجھے ایک حاجی نے گڑھا ہے. تو میں صاحب کہتا ہوں بھائی اساتذہ کرام سے ہمیں نقوش حاصل ہو، وہاں رہتے ہوئے صحیح انکشاف تام مقاصد نصوص کا نہیں ہوا، بعد کو ہوا جب ان حضرات کے قدموں میں پہنچے، ان حضرات کی اونچ بسرتا اور بیٹھے. اور یہ تو سچی بات ہے، بغیر ایسے کسی صاحب دل کی صحبت کے علم حقیقی آ نہیں سکے. لیکن کوئی اتنی اونچی بات ہے کیا بتاؤں، وہ تو بات آگئی تو کہہ رہا ہوں. ابھی زمانے طالب علم میں بھائی آپ لوگوں کے کرنے کے جو کام ہے وہ تو اس پر یاد آ گیا تھا کہ بھائی ہمارا ذہن بھی نہیں متوجہ ہوا تھا، نہ سمجھایا تھا استاد صاحب نے. ورنہ بات یہی ہے، کام نکلے گا رائے دوست کتب خانوں سے. یہ بات تو اساتذہ کے لیے بھی ہے. رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس، کام نکلے گا نا اے دوست کتب خانوں سے. مطالعہ ورق گردانی، مطالعہ ورق گردانی اتنے نافع تو ہے، کافی نہیں ہے. رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس. اور اکبر الہ آبادی کا تو کیا کہنا، اگر اور کچھ نہ کہے ہوتا، ایک ہی بات اکبر کہے ہوتے تب بھی وہ لسان العصر تھے واقعی اور فقیہ العصر تھے. حضرت اقدس ثانیہ قدس الروح ان کے اشعار سے استشہاد کرتے ہیں، بڑے معرفت کے اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. پڑھ لو گے نصاب مدارس میں جو کچھ بھی ہے، نصب نصاب کورس انگریزی کا لفظ ہے. مبادیات علوم و فنون، ٹھیک ہے، ان کا علم ہو جائے گا، اصطلاحات آ جائے گی. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. پہلا آدمی مفعول بھی ہے اور دوسرا آدمی فاعل ہے. اردو میں بھی سب ترکیبیں ہوتی ہیں، فارسی میں بھی ہوتی ہیں، عربی میں بھی ہوتی ہیں، یا زبان میں ہوتی ہیں تو انگریزی میں بھی ہوتی ہیں. انسان اگر بننا ہے تو کسی انسان کی صحبت اٹھانی پڑے گی. کیا ہے وہ نص حدیث جس کی بنیاد پر مجھے یہ کہنا پڑا کہ بھائی ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، حسن سمت ولا فقہ فی الدین. اے بھائی منافق سے مراد ظاہر منافق عملی ہے. کافر سے تو نفی بھی نہیں کی جا سکتی، دیوار سے تو نفی تھوڑی کرے گا علم کی. اللہ کافر کا علم سے کیا تعلق. اور نفاق اعتقادی تو کفر ہے، کفر کی بھی بڑی قسم ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نفاق اعتقادی نہیں، نفاق اور نفاق عملی اور معصیت. لمبی تشریح نہیں کرتا، اشارے کے لیے کہہ رہا ہوں، دونوں ایک چیز ہے. منافق کا ترجمہ عاصی اور گنہگار. کسی گنہگار بندے میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی، نہیں پائی جا سکتی. حسن و سمت، صحیح روش،
صحیح روش یعنی اس کی زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر نہیں چل رہی، نہیں چلتی. آخر منافق ہے نا، عاصی ہے تو پٹری سے تو اتری ہوئی ہے. اس کی زندگی میں سلامتی نہیں ہوگی، اس کی روش صحیح نہیں ہوگی، سمت سفر اس کی صحیح نہیں ہوگی، منزل کی طرف اس کی گاڑی رواں نہیں ہوگی. یہ نہیں پایا جا سکتا. ولا فقہ فی الدین، اور نہ دین کی صحیح سمجھ. تو دین کی صحیح سمجھ فقہ فی الدین یہ علم ہی تو ہے. علم کہہ لو، علم نافع کہہ لو، الحکمہ کہہ لو، یا فقہ فی الدین کہہ لو، ایک ہی چیز ہے. فقہ فی الدین، فقہ فی الدین کی حقیقت شراح حدیث نے علامہ طور پشتی کے حوالے سے غضب کی بیان کی ہے، غضب کی بیان کی. میرا تو رما کھل گیا. کیا ہے فقہ فی الدین؟ دل میں دین کی سمجھ واقع ہو، زبان سے اس کے مطابق حکمت کی باتیں ظاہر ہوں، اور اعضاء و جوارح سے اس کے موافق اعمال صادر ہوں. یہ ہے فقہ فی الدین. یہ تین باتیں ایسے بندے میں پائی ہی نہیں جا سکتی کہ جو گنہگار ہے. تو میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی، سند اس بات کی آج اونچی ہو گئی، نہ صرف اونچی ہو گئی، ماخذ کیونکہ نص ہے تو یہ بات بالکل جد حتمی اور قطعی اور یقینی ہو گئی کہ گناہ کرتے ہوئے، گناہوں میں ملوث رہتے ہوئے، یہ جو میراث نبوی ہے اور ترکہ نبوی ہے، دین کا علم یہ نہیں آ سکتا. یہ ان حضرات کی جھوٹی کی برکت ہے. ہم نے بھی کبھی پڑھی ہوگی، حدیث پڑھی تھی دارالعلوم دیوبند میں، کچھ بھی نہیں پتا چلا. استاد صاحب ترجمہ کرا کے آگے وہی بڑھ جاتے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں یاد ہمیں کیا ترجمہ کرایا ہوگا. خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین. اور بھی بہت استدلالات اور تقریریں مراد. کہنا یہ ہے کہ اگر آپ عالم بننے کے لیے آئے ہیں، عالم بننا چاہتے ہو، حامل علم دین ہو کر نائب نبی وارث نبی بننا چاہتے ہو، تو میرے عزیزو ہر گناہ سے ہمیشہ بچنے کا اہتمام کرنا پڑے گا. گناہ کرتے ہوئے یہ علم نہیں آ سکتا. کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی ویسی آئے گی. یخبط خبط عشوا و یرکب متنا میں اٹامت کو جیسے مانتا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیا نہیں پتا چلے گا. ہمارے بزرگوں نے اس بات کو، چونکہ اہل اللہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ حقائق بدیہی ہوتے ہیں، نظری نہیں ہوتے. ہمیں تو دلیل سے سمجھانا پڑتا ہے. بدیہی ہوتے ہیں جیسے آگ کا جلانا، آگ کے اندر جلانے کی بات بدیہی ہے، اسے کوئی دلیل سے ثابت کر دیا. ہے دن کا روشن ہونا بالکل بدیہی چیز ہے. پانی کا ٹھنڈا ہونا، اسی لیے حضرت اقدس خان میں قدس سروں کا ارشاد ہے کہ اہل اللہ اور بزرگان دین کے بیان میں، ان کی تقریر میں جوش نہیں ہوتا. ارے بھائی بدیہیات کو بیان کر، حضرت ہی فرمانے بدیہیات کو بیان کرنے کے لیے تو زور لگانا پڑتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا. میں ایک لطیفہ سناؤں، جلال آبادی کا لطیفہ ہے. وہاں ایک استاد صاحب تھے، میں تو 14 سال رہا ہوں. حضرت جلال آبادی قطب سروں سے تعلق تو پہلے سے تھا الحمدللہ. سال پنجم سے ہی ختم کتابت تھی، لیکن رمضان المبارک گزارنے کا موقع افتتاح کے بعد آیا. پھر 5 سال رہا. حضرت نے پھر تقرر فرما لیا. وہ اسی سال کی حضرت کی رحلت ہو گئی تھی. میں شوال میں گیا ہوں، جوان اللہ میں غالباً حضرت کی رحلت ہوئی. تو وہاں ایک استاد صاحب، اب پتہ نہیں اچھا کرے اچھا ہے کوئی نہ سمجھے، وہ بہت زور بول کے پڑھایا کرتے تھے. ہوتا ہے عادت، بہت زور سے بولتے تھے. اگر وہ دار حدیث میں پڑھا رہے ہوں تو جو مدرسے کا دروازہ ہے وہاں کھڑے ہو کے سنا جا سکتا تھا. بہت زور سے بولتے تھے. ایک مرتبہ پڑھاتے طلبا سے کیا کہتے ہیں، بات چونکہ لطیفے کی اور میں بہت زور سے تو نہیں بول سکتا جتنا وہ بولتے تھے. تھوڑا سا میں کر کے بتاتا ہوں. ارے جانتے ہو کشتی کسے کہتے ہیں؟ کشتی. طلبا نے سوچا مولانا صاحب پتہ نہیں کون سی اونچی حقیقت سمجھا ہے، یہ معرفت کی بات ہے. ہم متوجہ ہو گئے سب. تو کہتے ہیں ارے وہی کشتی
جسے تم بھی کشتی کہتے ہو اور ہم بھی کشتی کہتے ہیں اور ساری دنیا کشتی کہتی ہے. یہ کیا وہ کل فیل بھائی جو بدی ہی چیزیں ان حضرات کے یہاں تو چیزیں بنی اس لیے کوئی جوش نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات کے یہاں تو یہ حقائق ہیں بالکل بدی ہی ہے. علم گناہ کرتے ہوئے نہیں آ سکتا. اس لیے میرے عزیزوں آج کل چونکہ ہمارے طلباء ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہے. سب کچھ کرتے ہوئے چاہتے ہیں علم بھی آ جائے تو بنص حدیث یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. لہذا کرنے کا کام یہ وہی محنت کرو پڑھو پڑھنے کے وقت پڑھو آرام کے وقت آرام کرو کھانے کے وقت میں کھاؤ پیو. اساتذہ کا ادب احترام عظمت ہے. بے ادبی نہ ہو کوئی بے احترامی کی کوئی چیز نہ ہو. کتابوں کا بھی ادب اور احترام علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام. اسی طرح معاشی اور گناہوں سے اور فضولیات اور لغویات سے. چوڑے چوڑے جو موبائل ہیں یہاں رہتے ہیں تو مثلا پابندی ہو لیکن جب گھر جائیں تو زہر ہے. منع تو اس لیے کیا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کا استعمال مضر ہے. تو جب مضر ہے تو وہ تو میرے عزیزوں ہر جگہ مضر ہے. بڑے ہمارے ہوں یا نہ ہوں اہل انتظام ہوں یا نہ ہوں جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے حلال میں کرنا چاہیے اور پتہ چل جائے کہ ایک چیز مفید ہے اسے حلال میں کرنا چاہیے. میں تو یہی عنوان اختیار کر کے کہا کرتا ہوں بھائی. اور اگر ایسا نہیں تو پھر تو نفاق ہے. نفاق کی تو اندر کچھ باہر کچھ سامنے کچھ پیچھے کچھ نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کا اہتمام سنن موقع کا اہتمام ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام. مانگو بھی تو اللہ تعالیٰ سے. دعا تو گویا کہ امت سے اٹھ گئی. دعا یہ زبان کا فعل نہیں ہے افعال قلوب میں سے ہے. میں کہتا ہوں اگر افعال قلوب نحو کے نہیں بلکہ محبو کے. یہ بھی میری تعبیر ہے بہت پوری نقطہ ہے. ایک تو افعال قلوب نحو میں ہے یعنی دل کا فعل ہے. اگر زبان سے حروف کی ادائیگی نہ بھی ہو اور قلب ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو پھر بھی دعا کا تحقق ہو جائے گا کہ نہیں. تو فعل قلبی ہی تو ہوا. اچھا یہ کہاں سے پتہ چلا کہ ہو جائے گا؟ بین الخطبتین دعا قبول ہوتی ہے لیکن حکم اور ہدایت اور مسئلہ کیا ہے؟ زبان سے نہیں مانگیں گے بس. اس لیے دعا حضرت اقدس خان نے قدس سرکون حیات المسلمین میں جو لکھا ہے اسے ضرور پڑھو دعا کے تعلق سے. اور سچی بات ہے نماز کے بعد نہیں کرتے. یہ تو بے ادبی ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. حضرت نے لکھا کہ ہمارا کیا حال ہے بھائی دعا سفارش و درخواست ہے. اگر بادشاہ کو کوئی درخواست نہیں دے ادھر چہرہ پھرائے گا اور ہاتھ ادھر نکال دیا جائے گا. اسے درخواست اس کی پھاڑ دی جائے گی اور بے ادب و گستاخ کہہ کے عتاب نازل ہوگا. ہمارا حال یہی ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. کہاں دعا تو صرف 1 منٹ میں بھی میرے عزیزوں بہت کچھ مانی جا سکتی. 1 منٹ بہت ہے دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نہیں میں دعا نہیں کرا رہا ہوں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع ملے صالح سے نواز دے قلب سلیم پر مستقیم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنا دے حافظ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جد و جہد محنت کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں کا سمجھنا ہمارے سہل و آسان پر 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت درستی کی بیماری سے بچائے. یا اللہ شرائط علم متحقق فرما مواد علم مرتفع فرما. شرائط علم پائے جائیں گے اور موانع علم مرتفع ہوں گے تبھی آئے گا علم. اور شرائط علم یہی تو نہیں بتایا جد و جہد و محنت. اسی طرح سے اساتذہ کا ادب احترام اور موانع علم کیا ہے؟ گناہوں کا ارتکاب بے ادبی اور گستاخی وغیرہ اور فضولیات اور لغویات سے اجتناب. اس لیے یہ کام طلبا کے کرنے کے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ یہ جو خام مال ہمیں دیا گیا ہے مدرسہ تو گویا میں کیا کبھی تو کہتا ہوں سوق العلم ہے علم کا بازار. یہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے دیا جاتا ہے اور یہ بہت سی دکانیں لگی ہوئی ہیں گویا نحو صرف معانی بیان بدیع حدیث تفسیر ان کے اصول. لیکن کوئی دکان سے سودا اور سامان
بغیر کچھ دیے نہیں لا سکتا. یہ لوگ دے گے کچھ, وہی چیز تو یہ بتائی تو یہ کچھ ملے گا. آپ حضرات کبھی کہتا ہوں بھائی تو کارخانے اور فیکٹری آئے مدارس کی, خام مال آیا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے کارخانہ تو آپ ہی ہیں, اسے پختہ بنا دینا, بڑھیا بنا دینا. ہم جب صحیح محنت کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, سبق حل کر کے, اور حل کرنے کے بعد میں پھر تیاری کر کے اس کو سمجھانے کی تیاری, تو الگ مرحلہ ہے. کس طرح مضمون سمجھ آئے گا, پہلے کیا سمجھائے, کون سی مثالیں دیں, کن مثالوں سے اس کو آسان کریں, کہاں سے بات شروع کریں. کتاب میں جتنا ہے صرف اتنا بتا دینے سے آ جائے گا, یا کچھ چیزیں محذوف نہیں, مذکور فی موضع آخر, مفروغ عن فی مقام آخر, پہلے پڑھ چکے طلبا اس کو نکال کے بتانا چاہیے, پھر تقریر. یہ سارا تفریق اور کہنا چاہیے یہ ذہنی تعب و تکان اٹھانا پڑے گا مدرس کو طلبا کے لیے. وہ آئے ہیں, ان کے حقوق ہیں, حقوق بڑے اہم ہیں طلبا کے, بڑے اہم ہیں. ہم نے نہیں عائد کیے, ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان رجال یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. کچھ لوگ روئے زمین کے مختلف علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے دین کی سمجھ حاصل کرنے, دین کا علم حاصل کرنے. چنانچہ تاریخ ہے, یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے, طریقے بدلتے رہتے ہیں. تو جب وہ تمہارے پاس آ جائیں, اب آگے آپ نے کیا فرمایا, بس توصیف خبر, اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. عربی میں تقدیر عبارت فتقبلوا منی وصیۃ الخیر بہم, اس کا خلاصہ ہے میں تمہیں موقت ہدایت دیتا ہوں ان کے ساتھ خیر بھلائی اور اچھا برتاؤ سلوک کرنے کی, خیر کا برتاؤ کرنے کی. تم میری اس تاکیدی ہدایت کو قبول کرو. کرام کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کی چیز کیا ہے, جو ان کا مطلوب اور مقصود ہے, اس مطلوب اور مقصود کو مہیا کرنے میں ہم اپنے آپ کو خرچ کرنے لگا دیں, پورا تن دھن اسے کہتے ہیں, اس کے ساتھ لگ لپٹ کر کے, کہ تاکہ ان کے اوقات ضائع نہ ہو, ان کی زندگی ضائع نہ ہو, ان کا مطلوب اور مقصود حاصل ہو. دارالاقامہ ہے تو تعلیم کے دو حقوق ہوں گے, قیام اور تعام, ان کا تعلق اہل انتظام سے. اور دارالاقامہ ہو نہ ہو پڑھنے والے آتے ہیں, یہ تو وسائل و ذرائع کی چیز ہوئی, اور جو مقاصد کی چیز ہے تعلیم اور تربیت, علم اور عمل, وہ اسی لیے تو ہے. علم نبوت بھی انہیں ملے, اور اعمال نبوت بھی انہیں ملے, اخلاق نبوت ملے, اوصاف نبوت, احوال نبوت, کچھ بھی کہہ لو انہیں, سنت اور شریعت پر عمل بھی ان کی زندگی میں آ جائے. یہ آنے والوں کے حقوق ہیں. میں کہا کرتا ہوں اساتذہ کو, یہ اس مسئلے کو صرف انتظامی حیثیت سے نہیں لینا چاہیے, اگرچہ انتظامی حیثیت سے بھی بڑی بات ہے کہ امانت اور خیانت کی بات ہو جائے گی, مگر میں کہتا ہوں اسے تو پھر بھی شرعی اعتبار سے لینا چاہیے. شرعی اعتبار سے بھی خیانت ہوگی اگر استاد کوتاہی ہوا رکھے گا, صحیح طرح مطالعہ نہیں کرے گا, تیاری نہیں کرے گا, سمجھانے کی صحیح کوشش نہیں کرے گا, اور طالبوں کے حقوق اگر تلف کرے گا, بھائی یہ تو شرعی اعتبار سے بھی خیانت ہے, محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں, اور مجرم ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میں کھل کے کہہ رہا ہوں, پڑھانے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پڑھانے کے پیچھے تیاری کریں, محنت کریں. ایک کتاب نہیں, اس کے متعلقات دیکھیں. شروع و حواشی عربی والے دیکھیں, زیادہ بہتر یہ ہے. اردو والے مقارنے کے طور پر دیکھیں انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھا, انگلی نہ پکڑیں, اعتماد ان پر نہ کریں, اتکا نہ کریں, موازنہ مقابلہ کریں, حل تو خود کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں دوسروں نے کیا دیکھو, اس فن کی دیگر کتابیں بھی دیکھو, مختصر دیکھو, مفصل دیکھو, مکمل دیکھو, کس نے کس انداز سے اس مسئلے کو سمجھا اور سمجھایا. بہت سے گوشے ایسے ہوتے ہیں جو مثلاً اس کتاب میں متروک ہوں گے, دیگر اور کتابوں میں ان کا بیان ہوگا. بہت سے حدود, قیود, شرائط متروک ہوں گے, وہاں مل جائے گا. مجھے اس کا ذاتی طور سے بہت تجربہ ہے. میری تدریس کا دورانیہ بھی اس وقت تقریباً 37 اور 30 سال ہے. دارالعلوم سے شروع ہوا, پھر جلال آباد, اب اپنے یہاں بیٹھ گیا. یہ بیٹھا ہوں حضرت جلال آباد کے قدس سروں کے فرمانے سے, ہاں بیٹھ گیا.
دارالعلوم سے جگہ آئی، مظاہر سے بہت جگہ آئی، آتی رہی، میں خاطر پہ نہیں لایا۔ حضرت شاہ حضور قدس سنگھ نے تو بعد میں فرمایا، حضرت اعلی باری قدس سنگھ پہلے فرما چکے تھے وہ، تو مجھے بہت تجربہ ہے۔ آپ بھی تھی، جگ بھی تھی تو پڑھی تھی، آپ بھی تھی بھی ہے، بہت سے حدود قیود شرائط اس کتاب میں نہیں ہوں گے۔ آپ صرف اگر ایک کتاب کو دیکھ کے کتاب حل کرنا پڑھانا چاہو گے کبھی کامیاب نہیں، بالکل نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے، بغیر کسی استثناء کے کہنا۔ کتنی تو طباع کی غلطیاں ملیں گی، کتابت کی غلطیاں ملیں گی، کتنے مؤلف کے تسامحات ہوں گے، ان سب کا پتہ دیگر جو کتب ہیں ان کی مراجعات سے ہوگا۔ میں رسول مفتی پڑھاتا ہوں آج کل، سینکڑوں مقامات پر تو کتابت و طباع کی غلطیاں ہیں، اور دسیوں مقامات پر مؤلف علامہ شامی رحمہ اللہ، اور وہی نہیں، انہوں نے جہاں سے نقل کر لیا مراجعات نہیں کیا، علامہ قاسم کا مظلوم ہوا، انہوں نے نقل کر لیا ابن حجر ہیثمی مکی کے فتح الکبریٰ سے، ان کا بھی تسامح، ان کا بھی تسامح، ان کا بھی تسامح، بہت مثالیں ہیں۔ محنت کیجیے، فن کو فن کی حیثیت سے آپ مطالعہ کیجیے اور محنت کیجیے۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو دوسری کتابوں کے دیکھنے سے، قدیم کتابیں بھی دیکھیں، جدید کتابیں آئی وہ بھی دیکھیں، ان میں ترتیب ہے، تہذیب ہے، اور بہت سی مثالیں زندہ، جیسے النحو الوافی، نحو کے تعلق سے اتنی جامع کتاب ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اس ایک کتاب کو اگر کوئی مطالعے میں رکھے، چونکہ کل الصید فی جوف الفرا، یہ متقدم جتنی کتابیں تھی، ڈاکٹر عباس غالباً نام ہے، یہ ان کا مقالہ ہے، انہوں نے سب کو جمع کر دیا ہے۔ علم صرف کے تعلق سے بھی بڑے ہیں مباحث ہیں، نحو کے تعلق سے بھی۔ ہم سوچے صرف قافیہ کو قافیہ سے پڑھا دیں، شعر جامی کو شعر جامی سے پڑھا دیں، نہیں آئے گا علم و فن۔ مجھے بہت تجربہ ہے، بہت مثالیں ہیں اس کی، اس لیے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ کیسے دیکھیں گے صاحب تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے دارالعلوم کی 2 سال کی تدریس کے دوران صرف، نحو، منطق، 3 علم و فن سے متعلق تھے، 2 مرسوم کی کتابیں، علم صرف کی 35 کتابوں میں نظر نکالتی، چھوٹی بڑی الحمدللہ۔ سارا پھر اشتہار نہیں دیکھنا ہوتا، دیکھیں انہوں نے اس مسئلے کو کیسے بیان کیا۔ نحو کی تقریباً 30 کتابوں میں، اور منطق کی 25 کتابوں میں، اور وہی محنت میری مجھے آگے کام آ رہی۔ اور اس کے بعد بھی جب وہاں پڑھاتا تھا تو جلال آباد کے کتب خانے میں جتنے متعلقات ہوتے تھے سب نکلوا دیتا تھا، اور میرے پاس اپنی ساتھی کتابیں بہت ہیں الحمدللہ۔ اس لیے آپ لوگوں کو میں جنہیں تجربے کار آدمی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہے، اس سے طلبہ کو بھی صحیح بات پہنچے گی اور آپ لوگوں کا علم بڑھے، اور نہیں تو بھائی پھر ایسا ہوتا ہے جیسے مثل مشہور ہے، کوڑھو کا بیل صبح سے شام تک چلتا ہے، وہیں رہتا ہے، 20 سال ہو جائیں گے، 30 سال ہو جائیں گے، 40 سال ہو جائیں گے، علم وہیں کا۔ علم تو بہرے نہ پیدا کرا ہے، چاہے وہ علوم عالیہ ہوں، چاہے وہ علوم عالیہ کا تو کہنا کیا ہے کہ بس میرے خیال سے اساتذہ کرام سے اور کیا کروں، موبائلوں میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، براہ کرم ان سے تو بہت، اور جب اس کا چسکا لگ جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، یہ اپنی طرف ایک مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔ 2 نقصان، آپ کا ذاتی نقصان، اور استاد کا وجود اس وہ نمونہ ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی استاد تو سانچا ہوتا ہے، جیسا استاد ہوگا اس کے اعمال ہوں گے، احوال ہوں گے، عادات، خصائل، شمائل، اطوار، ظاہر باطن، وہی چیزیں طلبہ میں جائیں گی، ڈھلیں گی، اس میں ڈھلتے ہیں۔ اس لیے موبائل اتنے ہو گئے، جب جاؤ اگر آپ حضرات موبائل سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کوئی محنت کسی کتاب یا علم و فن کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ تجربے کی بات ہے، اس کا تعلق عقل سے نہیں، کرتے بھی نہیں، مشاہدہ بھی یہی ہے، تھوڑا سا نظر ڈالیں گے کہ بس ہو گیا، پڑھانے کا تو کام ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب علم آپ کے پاس آئے گا کمرے میں اور آ کے دیکھے گا استاد صاحب موبائل میں کیا پیغام دے گا، جسے آپ لوگ میسج کہتے ہیں، میں تو انگریزی نہیں بولتا بلا ضرورت ہے،
پھر آئے پھر دیکھا کہ استاد صاحب دیتا موبائل، چاہے آپ اس میں کتنی ہی نفع کی چیز، نفع نقصان کا فرق آپ انہیں کیسے بتائیں گے؟ اور پہلے تو نفع کی کیا رکھی ہے اس میں بھائی، ہم تو کبھی نہیں کرتے، ہمارا تو کوئی نفع بہت نہیں ہوا، نہ کوئی ضررداری ہوا، نہ نفع بچیے، پھر بچیے اور پھر بچیے، الحذر کل الحذر، بہت سخت کل ضروری چیز ہو، وہ بھی ایسے وقت میں کسی طالب کی نظر میں۔ میں نے یہاں اساتذہ کو ہدایت ہے ایک کے پاس سے شاید بڑا موبائل، وہ میں نے بھی اس لیے نہیں منع کیا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعے سے اس پہ آ کے مجھے پہنچانے کے، لیکن حدود میں طالب کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ استاد صاحب نے فون کیا ہے نہیں کیا، کب کیا، نہیں ہے کہ وہ ہدایت ہے کہ باہر استاد ہاتھ میں لے کے موبائل نہیں نکل سکتا، آنے والے مہمانوں کو بھی ہدایت ہوتی ہے، آپ کمرے میں ہوں تو موبائل نکالیے، برآمدے میں یہاں بیٹھیں گے موبائل نکالیں اور ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، فون کرنا اور اندر بیٹھ کے کیجیے۔ اور جب ہمارا طالب میں دیکھے گا کہ جب بھی ہم جاتے ہیں استاد صاحب تو کتاب کے کیڑے ہیں، کتاب پہ پڑے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو دیکھ لیجیے آپ دونوں صورتوں میں اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری صورت میں اسے پیغام محنت کا جائے گا، استاد کا عمل بڑا مؤثر ہوتا ہے، ہمیں ظاہری اعتبار سے جو محنت کا اور کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا، دو شخصیتوں کو دیکھے گا۔ سب سے پہلے ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں 4 روم میں گیا ہوں دارالعلوم دیوبند میں، تو جبھی سے جانے لگا تھا عصر کے بعد، دیکھا اتنی ساری کتابیں ہیں، حضرت مولانا پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کتاب خریدنے کا شوق ہوا، اور انہیں دیکھ دیکھ کر کے ایسا بننا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، وہ شوق ہوا۔ اور دوسری شخصیت ہمارے دوسرے استاد محترم جو مشکات شریف کے ساتھ ہمیں ملے، شہر عقائد ان سے بڑی حضرت استاد علامہ نعمت اللہ صاحب، وجہ تو اس پر ہدایت البسانی پڑھی، پھر مسلم شریف پڑھی دور حدیث شریف میں اول، پھر مسلم شریف جلد ثانی بھی پڑھی، ابو داؤد شریف سماعت کے ذریعے۔ میں تو معین المفتی کی حیثیت سے تھا، لیکن ان کے گھنٹے میں جاتا تھا جب ان کے علوم کا پتہ چل گیا تھا۔ ان دو شخصوں کو دیکھ کے شوق ہوا، بھائی ایسا بننا چاہیے، یوں محنت کرنی چاہیے، یوں مطالعہ کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، استاد تو سانچا ہوتا ہے، استاد کا وجود، اس کے اعمال مؤثر ہوتے ہیں طالب علموں کے لیے، اس لیے یہ بات بھی ذہن میں آ گئی۔ میں برما میں تھا، وہاں ایک مفتی محمد صورتی ہے سیدھا مجدوم، اور مظاہر علوم سے فارغ ہوئے، وہاں پڑھایا بھی حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، وہاں کے بڑے اہل علم میں سے ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ بڑی شخصیت ہے، اور ان کا میں مہمان بنتا ہوں، کھانا ناشتہ، کبھی حضرت مولانا شہید صاحب بھی جاتے، ان کے مہمان ہوتے تھے، مجھ سے بہت مانوس ہوئے، پہلے ہی سفر میں 3-4 سفر ہو چکے، انہوں نے نظام رکھا، مدرسہ ہے، مدرسہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مظاہری، ہمارے حضرت شاہ جو قدس سکھوں کے ساتھیوں میں، اور حضرت اختصار میں قدس سکھوں کے مجاہد صحبت، ان کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، ان کے نام پر ہے، وہاں نظام رکھا انہوں نے، میں نے اساتذہ کو جو نصیحت کی، بہت خوش ہوئے، کہا حضرت مفتی صاحب آپ نے تو آج ایسا ڈوبتی رکھ لوگوں کر دی، اس کی تو یہاں بہت ضرورت تھی۔ میں نے کہا مجھے تو آپ نے نہیں بتایا تھا، میرے تو دل میں بات آئی، چونکہ آج کل یہ وبا ہو چکی ہے۔ نہیں بہت اچھا ہو گیا، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنے اساتذہ، ہم تو پریشان ہیں، مانتے سنتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اور اہل انتظام بھائی طلبہ کو بھی ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، تعلیم و تربیت کے تعلق سے اچھا انتظام کریں، پڑھانے والے اساتذہ باصلاحیت رکھیں، صاحب صلاح بھی ہوں، صاحب صلاحیت بھی ہوں، طلبہ بھی محنت کریں، ان کے حقوق ہیں، سہولت اور آسانی جتنا دے سکتے ہوں اس کا بھی انتظام کریں۔ بس انشاءاللہ تعلیم و تعلم کا جو مقاصد ہے ان مدارس دینیہ سے، پھر انشاءاللہ وہ مرتب ہوگا۔ آج کل اس مقصود کے مرتب ہونے میں، متحقق ہونے میں بڑی کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا